ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے نشریات کا باقاعدہ آغاز، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کلام عشق میں آج مفتی محمد شاہد مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کریں گے، اور آج کا موضوع ہے جو قرآن پاک سے لیا گیا موضوع ہے ان آیات کا جس کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان ہوگی۔ سچوں کی صحبت یا سچ والوں کی صحبت یا سچے لوگوں کی صحبت؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ واہ۔ تو یہاں پر صادقین فرمایا گیا جو کہ جمع کا صیغہ ہے، جس کا مفرد آتا ہے صادق۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ڈرنے کا حکم دیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل میں مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا خوف ہو، اور دوسری بات فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے سچائی اور ایک ہے جھوٹ، جسے عربی میں صدق سچائی کو کہا جاتا ہے اور کذب جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ دونوں کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی متعدد آیات میں اور احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا۔ صدق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی، صدق نجات دلاتا ہے، اور کذب کے حوالے سے یعنی جھوٹ کے حوالے سے فرمایا کہ والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اعلان نبوت سے پہلے کفار مکہ جس لقب سے پکارا کرتے تھے وہ تھا لقب صادق اور لقب امین۔ یعنی ہم جن کے امتی ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے زمانہ میں، ابتدائے بعثت میں اور اعلان نبوت سے بھی پہلے صادق و امین مشہور تھے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے صدق ختم ہو چکا ہے۔ ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ جھوٹا ہونا بہت بڑا عیب تھا، لیکن اب شاید یہ اتنا عام ہوا کہ لوگوں نے اسے عیب سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اچھوں اور سچوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ صحبت ہم پر رنگ لاتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ سچوں کی صحبت آپ کو بھی سچا بنا دے گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نیک کی صحبت اختیار کر، کیونکہ جو نیک کی صحبت ہے وہ آسانی میں تیرے لیے زینت ہے۔ یعنی جب تیرے پاس کشادگی ہوگی، کثرت مال ہوگا تو وہ آسانی میں تیرے لیے زینت ہے، اور اگر مشکل آ جائے گی، مصیبت آئے گی تو وہ نیک کی صحبت تیرے لیے سامان ہے۔ سامان سے مراد کیا ہے کہ جب آپ مشکل میں آ جائیں گے تو وہ اچھا شخص جو ہے، سچا شخص جو ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا اور اس مصیبت سے آپ کو نکال دے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور حدیث میں سے بطور مثال ذکر کیا گیا اور پنجابی میں بطور شعر ذکر کیا گیا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں۔ یعنی اچھے بندے کی صحبت یارو یوں ہے جیسے کہ آپ عطر کی، عطار کی دکان پر بیٹھ جائیں کہ آپ چاہے عطر نہ بھی خریدیں، اس کی خوشبو آپ کو معطر کرتی رہے گی اور آپ کو اطمینان دے گی۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کہ برے بندے کی جو صحبت ہے، کاذب کی جو صحبت ہے، وہ یوں ہے جیسے آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھے ہیں، تو وہاں پر اگرچہ آپ لوہے کا کام نہ بھی کریں تو جو چنگاریاں اڑ رہی ہوں گی وہ آپ کے کپڑوں میں چھید کر دیں گی، نقصان پہنچائیں گی۔ تو یہی مثال اچھی اور بری صحبت کی ہے۔ آج کے والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بچے اور میری بچیاں
کن کی صحبت میں بیٹھ رہی ہیں. ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پر یہ واقعات ہم نے دیکھے کہ والدین بہت اچھے ہوتے ہیں, اچھی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں, اچھی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن اولاد برباد ہو جاتی ہے. اور اس کا صرف ایک سبب بنتا ہے کہ جو اولاد کے کلاس فیلوز ہیں, جو اس کے کولیگس ہیں, وہ اچھے نہیں ہوتے, اور والدین ان کی صحبت پر توجہ نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں اولاد برباد ہو جاتی ہے. تو اس بات کو چیک رکھنا کہ میرے بچے کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی صوفیہ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کسی ولی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیا بات. اس کی وجہ یہ کہ وہ صحبت آپ پر رنگ لاتی ہے. اسی لیے مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے. صحیح. نیکوں کی صحبت نیکی سے بہتر ہے, اور بروں کی صحبت برائی سے بدتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بربادی صحبت لاتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں لاتی. تو ہم سب کو چاہیے کہ اب یہ صحبت میسر بھی کم ہے, لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. اچھے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. اگر طلب صادق ہو تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں تک آپ کو پہنچا دیتا ہے, اور پھر ان کی جو صحبت ہے وہ آپ کو رنگ دیتی ہے. آپ دیکھیں بابا فرید رحمہ اللہ کو قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت ملی, تو آج بابا صاحب کا کتنا بلند و بالا نام ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو صحبت ملی خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی, تو ان کا کتنا بلند و بالا نام ہے. امیر خسرو کو صحبت ملی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی, تو کتنا بلند و بالا مقام ہے. تو اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کریں, دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب, ماشاءاللہ. کونوا مع الصادقین. اور مفتی صاحب اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ سچ پر قائم ہے تو اس کے سفر میں اس کا ساتھ بھی دے دو. جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور اس کا ساتھ دینا یہ عین اسلام ہے. آپ دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ صحابہ ہو گئے. کیا بات. تو آپ خود بھی صادق ہوں, اور جو سچ پر کھڑا ہے اس کے دست و بازو بن جائیں بغیر مفاد کے. تو وہ جو ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہا ہوگا, آپ کا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے. بہت خوب. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں